بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنت ہوا چینل دیکھنے والے معزز ناظرین کو ہوا کی بیٹی کا سلام۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرے واجب الاحترام پڑھنے والوں، ایک دفعہ لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولی اللہ ہیں؟ فرمایا، میں 10 برس کا تھا کہ گھر سے مدرسے جاتے وقت دیکھا کہ فرشتے میرے ساتھ چل رہے ہیں۔ پھر مدرسے میں پہنچنے کے بعد وہ فرشتے دوسرے بچوں سے کہتے ہیں ولی اللہ کے لیے جگہ دو۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے ایک ایسا شخص نظر آیا جسے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے ایک فرشتے سے پوچھا کہ یہ کون لڑکا ہے جس کی اتنی عزت کرتے ہو؟ اس فرشتے نے جواب دیا کہ یہ ولی اللہ ہے جو بڑے مرتبے کا مالک ہوگا۔ راہ طریقت میں یہ وہ شخصیت ہے جسے بغیر روک ٹوک کے نعمتیں دی جا رہی ہیں اور بغیر کسی حجاب کے تمکین و قرار عنایت ہو رہا ہے اور بغیر کسی حجت کے تقرب الہی مل رہا ہے۔ الغیر 40 سال کی عمر میں نے پہچان لیا کہ وہ پوچھنے والا اپنے وقت کا ابدال تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نحیف البدن، میانہ قد، کشادہ سینہ، لمبی چوڑی داڑھی، گندمی رنگ، آبرو پیوستہ اور بلند آواز کے مالک تھے، اور اس کے علاوہ علم کامل اور اثر کامل کے بھی حامل تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت اور مقام میں ولایت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ پیدائش سے قبل ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیدائش کی بشارتیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی حضرت ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دے دی گئی تھیں۔ محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شب پیدائش آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد نے مشاہدہ فرمایا کہ سرور کائنات، فخر موجودات، منبع کمالات، باعث تخلیق کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باواں صحابہ کرام، ائمۃ الہدیٰ اور اولیاء اعظام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ان کے گھر جلوہ فروز ہیں، اور ان الفاظ میں مبارکہ سے ان کو خطاب فرما کر بشارت سے نوازا، یعنی اے ابو صالح، اللہ عز و جل نے تم کو ایک ایسا فرزند عطا فرمایا ہے جو ولی ہے، اور وہ میرا اور اللہ عز و جل کا محبوب ہے، اور اس کی اولیاء اور اقطاب میں ویسی شان ہوگی جیسے انبیاء اور مرسلین علیہم السلام میں میری شان ہے۔ میرے واجب الاحترام پڑھنے والوں، حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خواب میں شہنشاہ عرب و عجم سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ جملہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے یہ بشارت دی کہ تمام اولیاء اللہ تمہارے فرزند ارجمند کے مطیع ہوں گے، اور ان کی گردنوں پر ان کا قدم مبارک ہوگا۔ اس کے علاوہ اولیاء کرام اور اس وقت کے مشائخ نے بھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کی بشارت عطا فرمائی، جیسے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانہ مبارک سے لے کر حضرت شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانہ مبارک تک تفصیل سے خبر دی کہ جتنے بھی اللہ عز و جل کے اولیاء گزرے ہیں سب نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خبر دی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے عالم غیب سے معلوم ہوا کہ 5ویں صدی کے وسط میں سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اطہر میں سے ایک قطب عالم ہوگا جس کا لقب محی الدین اور اس میں مبارک سید عبد القادر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، اور وہ غوث اعظم ہوگا اور جیلان میں پیدائش ہوگی۔ میرے عزیز دوستو، میرے پیران پیر
روشن ضمیر حضور سید عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کی کیا شان ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے 40 سال تک اپنے رب کو راضی کیا۔ مصلی پر بیٹھ کر تب میرے رب نے مجھ سے کہا، اے عبد القادر کچھ مانگ لے۔ کچھ بات کر کے تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے رب تعالیٰ، قیامت تک جو مجھ سے پیار کرے، میرا نام لے، مجھ سے محبت کرے، اس پر فضل کرنا، اسے بغیر توبہ کے موت نہ دینا۔ تو میرے رب نے میری دعا قبول فرمائی، اور اب میرا کوئی مرید، میرا چاہنے والا، میرا نام لیوا اور مجھ سے محبت کرنے والا بغیر توبہ کے دنیا سے رخصت نہیں ہوگا، مرے گا نہیں۔ میرے واجب الاحترام دوستو، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات صرف ان لوگوں تک محدود ہے جو نہ صرف اللہ تعالیٰ کے مقرب اور محبوب بندوں میں شمار ہوں گے، جو صدقے دل کے ساتھ سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے، اور اپنے پیر و مرشد کے طفیل حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہوں گے، چاہنے والے ہوں گے اور نام لیوا ہوں گے۔ ایسے لوگوں کا اس بات کا اطمینان ہو جانا چاہیے کہ وہ دنیا سے بغیر توبہ کے نہیں جائیں گے، بس عقیدہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا عقیدہ سچا ہے، پکا ہے، تو پھر آپ پر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہی ہوئی یہ بات پوری ہوگی انشاءاللہ۔ میرے عزیز دوستوں، حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قصیدہ غوثیہ میں اپنے مریدوں کو دلاسا دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے مرید، تو مت ڈر، اللہ کریم میرا رب ہے، اس نے مجھے رفعت و بلندی عطا فرمائی ہے، اور میں اپنی امیدوں کو پہچانتا ہوں۔ اللہ عز و جل کے تمام شہر اور ملک میری نگاہ میں رائی کے دانے کی طرح ہیں اور میرے حکم اتصال میں ہیں۔ میرے واجب الاحترام پڑھنے والوں، بغیر توبہ کے نہ مرنے پر ایک حقیقی واقعہ حضور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ عاشق غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھوم جھوم جائیں۔ یہ واقعہ ہندوستان کے گاؤں گجرات سے ہے، جہاں ایک غوث پاک کا دیوانہ رہا کرتا تھا، جو 11ویں شریف نہایت اہتمام کے ساتھ مناتا تھا۔ ایک خاص بات اس میں یہ بھی تھی کہ وہ سید زادوں کی بے حد تعظیم، ننھے منھے سید زادوں پر شفقت کا یہ حال تھا کہ انہیں اٹھائے اٹھائے پھرتا اور انہیں شیرینی مثلاً کھانے کی میٹھی چیزیں خرید کر پیش کرتا تھا۔ ایک دن اس دیوانے کا انتقال ہو گیا۔ اس دیوانے کی میت پر چادر ڈالی ہوئی تھی، سوگوار جمع تھے کہ اچانک چادر ہٹا کر وہ غوث پاک کا دیوانہ اٹھ بیٹھا۔ لوگ گھبرا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس نے پکار کر کہا، ڈرو مت، سنو تو صحیح۔ لوگ جب قریب آئے تو کہنے لگا، بات دراصل یہ ہے کہ ابھی ابھی میرے 11ویں والے آقا، پیروں کے پیر، پیر دستگیر روشن ضمیر غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے۔ انہوں نے مجھے ٹھوکر لگائی اور فرمایا، ہمارا مرید ہو کر بغیر توبہ کیے مر گیا، اٹھ اور توبہ کر لے۔ الحمدللہ مجھ میں روح لوٹ آئی ہے تاکہ میں توبہ کر لوں۔ اتنا کہنے کے بعد دیوانے نے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کی اور کلمہ پاک کا ورد کرنے لگا۔ پھر اچانک اس کا سر ایک طرف ڈھلک گیا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ جی ناظرین، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنا مت بھولیں، اور اسی طرح کی مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے بنت حوا چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے اللہ حافظ۔